جو کہ فخر ایشیا اور بین الاقوامی لیڈر ہیں، تھے نہیں میں کہوں گا ہیں، ان پہ بات رکھنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو خان ناصر صاحب جو ہے وہ فاؤنڈیشن کی ٹیم، اور مسعود کوثر صاحب اور معزز پینلسٹ سمیرہ گل صاحبہ، زاہد صاحب اور نیگل صاحبہ اور فرت اللہ بابر صاحب اور معزز حاضرین محفل، السلام علیکم۔ اب شہید بھٹو کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے اگر ہم شہید بھٹو کا نعرہ نہ لگائیں، بات کرنے کا شہیدوں کے خون سے وفا کی بات نہیں بنتی۔ نعرہ بھٹو، غریب کا بھٹو، مزدور کا بھٹو، نعرہ بھٹو۔ اچھا، اب میں بات تھوڑی سی رکھوں گا یہاں پہ کہ 5 جنوری 1928 کو مرتضیٰ کے ہاں پوتا پیدا ہوا، سر شاہ نواز کے ہاں اور خورشید بیگم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ ان کی تیسری اولاد۔ 1934 میں اس بچے کو کیتھیڈرل اسکول میں داخل کرایا گیا، اور 1948 میں جب وہ بچہ اپنی ایک یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اسلام کے اندر جو ہے وہ نئی جہتوں کے حوالے سے بات کی اس بچے نے، اور 17 سال کی عمر کے بچے نے جب محمد علی جناح کو یہ خط لکھا کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور اس ملک پہ اپنی جان دینا چاہتا ہوں، تو اس بچے نے وہ وعدہ کیا جو کہ بانی پاکستان سے وہ وفا کر دیا۔ اگر ہم اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو ابھی آپ سے بات میں دہراؤں گا نہیں کوئی بات، یہ اب اگر آپ دیکھیں تو 1956 میں آپ کے ملک کو پہلا آئین ملتا ہے، لیکن اس وقت آئین ساز اسمبلی کی وہ حیثیت نہیں ہوتی۔ جب ہم دیکھتے ہیں 1962 میں ایک آمر ایک آئین دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ آئین عوام کو تحفتاً پیش کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ عوام کی اسمبلی سے پاس کیا گیا آئین نہیں ہوتا۔ 25 سال جب آپ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ملک چلایا جاتا ہے تو آپ کا ملک 2 لاکھ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں زخمی ٹوٹا پھوٹا، اور وہ پاکستان جب بھٹو کو ملا تو اس وقت عوام بھی افسردہ حال تھے اور ملک کا نظم و نسق بھی چلانے کے قابل نہیں تھا، اور ایسے حالات تھے کہ فوج کا مورال بھی ڈاؤن تھا اور ہر طرف سے مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ تو اس وقت میں شہید بھٹو نے، اس بچے نے جس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی اگر بات یہاں تک کی جائے تو شہید بھٹو یہ خود کہتے تھے اور ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں غریب کی بات اپنی ماں کی وجہ سے کرتا ہوں، اور میرے پاس جو شان و تمکنت ہے وہ میرے باپ کی وجہ سے۔ اس کی مثال یوں دیکھیے کہ وہ نسل جنہوں نے سر شاہ نواز نے جب دیوان تھے تو جوناگڑھ گڑھ کو پاکستان کے اندر شامل کیا تھا، بعد میں اس کو انڈیا نے ہٹایا، تو اسی طرح سے شہید بھٹو نے جب پاکستان سنبھالا تو اس وقت ہمارے ملک کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ملک ٹوٹ چکا تھا، وسائل نہیں تھے، اور نظم و ضبط اس طرح سے نہیں چلانے کے قابل تھا، تو شہید بھٹو نے جو ہے بحیثیت صدر پاکستان جب ملک کا نظام سنبھالا تو پہلا کام یہ کیا کہ نیشنل ریفارمز کی، نیشنلائزیشن کی، مزدور کے اوقات کار کا تعین کیا، میڈیکل کی تعلیم جو کہ آپ ہمارے ملک کو جو ہے وہ اس طرح سے مانا نہیں جاتا تھا، اس کو میٹرک سے انٹرمیڈیٹ تک لے کے گئے، اور سائنس کی تعلیم عام کی۔ تھوڑی سی ایک اصطلاح کرتا چلوں کہ آپ لوگوں نے کہا کہ علامہ اقبال یونیورسٹی، اس کا نام علامہ اقبال یونیورسٹی نہیں تھا، اس کا نام پیپلز یونیورسٹی تھا۔ اچھا، پھر اس وقت کی اسمبلی جب حلف یہ ایک بات اور بتاتا چلوں یہاں پہ، جب ملک 2 لاکھ ہو رہا تھا، شہید بھٹو نے اس وقت بھی لوگوں کو بھیجا کہ آپ کوشش کریں کہ ملک کا نظام چل جائے، لیکن آمروں نے ان کو گرفتار کر لیا، اور اس وقت شہید بھٹو کا ایک اور کانسٹیٹیوشن میکر میں نے بات رکھی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میکر جمہوری طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتا ہے۔ آج اگر سیاست ہو رہی ہے، جو اتنی سیاست دان ہے، ہمارا ملک کا نظام چل رہا ہے، نظم و نسق ملک کا آئین پہ چلتا ہے، وہ شہید بھٹو کے مرہون منت ہے۔
وہ اس طرح سے کہ آپ کے اور میرے حقوق آئین پاکستان کا چیپٹر نمبر 1 دیتا ہے. ملک کے چلانے کا نظام، اسمبلیوں کی مدت اور بہت ساری اور چیزیں چیپٹر نمبر آئین کے کانسٹیٹیوشن کے مختلف چیپٹرز دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہید بھٹو کے اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر یہ کرشمہ ساز شخصیت تھی. ڈاکٹر ناصر نے جیسے کہا تھا کہ شہید بھٹو، ایک بات یاد رکھیے کہ جو ازم لگتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ اس لیے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی طاقت کی بات کرتا ہے. جب شہید بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام رکھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری پارٹی ہے، انہوں نے کہا کہ آل پاورز ٹو دا پیپل. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، وہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. جب آپ کے ہاں فارن دنیا کے ساتھ آپ کی فارن پالیسی کی ڈائریکشن سیٹ کی اور پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کے انتظامات کا، پاکستان کا نظام چلانے کا اگر ہم مورل کیمپس کہہ سکتے ہیں تو شہید بھٹو کو کے علاوہ اور کوئی ذات ہمیں نظر نہیں آتی. اور یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ آپ کے ملک کا جو بانی ہوتا ہے وہ ملک بناتا ہے، اور بانی کے برابر کی حیثیت دنیا میں اقوام اگر دیتی ہیں تو وہ آئین دینے والے کو دیتی ہیں، دستور دینے والے کو دیتی ہیں. آج تمام جمہوریت پسندوں کے لیے 2 باتوں کا تجدید کرنے کا دن ہے کہ ہم آئین کی بالادستی کے لیے، آئین کی عملداری کے لیے ہم جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلیں، اور وہ آئین کی عملداری جمہوری اقدار کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہاں پہ میں بات تھوڑی سی اپنی بات کو ختم کرنے 2 جملوں پہ جو ہے وہ اتفاق کروں گا کہ آپ کے ملک کے اندر ہم دیکھیں تو اگر میٹرک کے تک تعلیم، عام لوگوں تک تعلیم تک رسائی انٹرنیشنلائزیشن نے دی، مزدور کے اوقات کار ہوئے تو نیشنلائزیشن نے اس وقت کی لیبر پالیسی نے دی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ جو افراد باہم معذوری کی تعلیم، کیونکہ شہید بھٹو نے یہ کہا تھا نا کہ بھٹو میں ہو ایک بھٹو تم ہو، یعنی کہ عوام آپ کی مرضی، آپ کی منشا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواتین، مرد، بلکہ مزدور، کسان، ہاری اور افراد باہم معذوری، کیونکہ جو 1972 کی ایجوکیشن پالیسی ہے وہ ایجوکیشن پالیسی افراد باہم معذوری کے حوالے سے اسپیشل ایجوکیشن کی بات کرتی ہے. 1973 میں جب، کیونکہ آپ کی بنیادی شناخت شہری ہونے کی شناخت نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نہیں، نیشنل رجسٹریشن اتھارٹی کرتی ہے، اور وہ نیشنل رجسٹریشن اتھارٹی آپ کے شناختی کارڈ ایشو کرتی ہے تو وہ اسمبلی سے پاس شدہ آئین کے ذریعے وہ شناختی کارڈ کی اتھارٹی، یعنی کہ مجھے اور آپ کو ریاست کا شہری کا ہونے کا حق اگر کسی شخص نے دیا ہے، کسی ہستی نے دیا ہے تو وہ شہید بھٹو نے دیا ہے. تو پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپریشن فیئر پلے یا بلیک ہارس کے آپریشن یا کس طرح سے عامر، وہ خوش آمدی عامر جو کہ سیاسی طور پر جب ہونا شخص تھا، میں اس کا نام لینا بھی جب وہ آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ اس عظیم قائد کی جب وہ یاد ہم کر رہے ہیں تو اس عامر اور ظالم کا نام لینا بھی جب وہ آج کے دن جب وہ توہین سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا نام بھی لیا جائے. اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج ہمیں یہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت میں یہ تنقید ہوتی ہے کہ نیشنلائزیشن نقصان دہ تھی، لیکن نیشنلائزیشن جب ہو رہی تھی اس وقت آپ کا GDP 7.5 تھا، دنیا میں ایپک کرائسس تھا، آئل کا کرائسس تھا، اور آپ کا GDP 7.5 7.6 تھا. ملک ٹوٹنے کے باوجود جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا آپ کا GDP، اس کا مطلب ہے کہ اس کرزما تھا شخصیت کے اندر، یہ کرزما تھا کہ اس نے پاکستان کی آپ کی فارن پالیسی کی ڈائریکشن بھی سیٹ کی، اور اس کے علاوہ عوام کا جو ہے وہ با اختیار بھی کیا. تو لاسٹ میں جب تک سورج چاند رہے گا، جی